حسن ابدال سے برادر عزیز شاہد اعوان نے نشاندہی کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے افغانستان کے معاملے میں اور افغانوں کے معاملے میں جو لائن لی ہے، دراصل وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی گھاس ڈالے، کیونکہ اس وقت انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالی جا رہی تھی، لہذا انہوں نے اپنے کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دے دی ہے تاکہ حکومت مجبور ہو اور ان سے مذاکرات کرے۔ برادر عزیز شاہد اعوان کا خیال یہ ہے، افغان مہاجرین یا افغان جو جیلی پاکستانی بنے ہوئے ہیں وہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں اہم کردار ادا کریں، لہذا پاکستان کے بڑے بڑے جگادری اور بڑی بڑی جماعتیں ان کی سرپرست بنی ہوئی ہیں اور ان پر مال لگا رہی ہیں، انہیں لائن دے بھی رہے ہیں اور ان سے لائن لے بھی رہے ہیں، لہذا مولانا فضل الرحمان کی بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں۔ یہ تو ہے برادرم شاہد اعوان کی بات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی یہ پالیسی کہ اسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ جتھے ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، مگر حکومت نے ان کی باتیں نہ ماننے کے لیے بہت سے اقدامات کر دیے ہیں۔ میری رائے میں یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے اور جتھے اس وقت ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کمزور ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں ملکی اور بین الاقوامی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ریاست پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ ہم نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں جانوں کی قربانی دے دی ہے اور اپنے پولیس رینجرز اور افواج پاکستان کے بہت سارے لوگ مروا دیے ہیں، کیونکہ ہم دہشت گردوں کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتے۔ لہذا حکومت پاکستان جب اس حصے میں کوئی مستقل پالیسی بنا لے گی اور اس پر عمل کرے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ریاست نے وجود کو استحکام دینے کے لیے صحیح اقدامات کرے گی اور جتھوں کے پریشر برداشت نہیں کرے گی۔ میری رائے یہ ہے، چاہے میں غلط بھی ہوں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر نہیں چلے گا، کیونکہ بھارت نے طالبان کے پاکستان مخالف گروپوں کو اتنا اسلحہ اور پیسہ دیا ہے کہ وہ جب تک طالبان ہضم نہیں کر لیں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں بھارت کو کرائی گئی امتحانیوں پر عمل نہیں کریں گے، انہیں چین نہیں آئے گا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ باقاعدہ لڑائی والی صورتحال ہے، اور میں جگہوں کے نام جان بوجھ کے نہیں دیتا، لیکن ایک سیکٹر میں ہیمر یعنی ہموئی گاڑیوں کا پورا ایک کمپاؤنڈ پاکستان نے تباہ کر دیا ہے، وہ 8 کے قریب ٹینک تباہ کر دیے ہیں، کچھ اسلحہ پر بھی قبضہ کیا ہے، بعض جگہوں پر شدید لڑائی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ میرا خیال نہیں کہ یہ سیز فائر کوئی زیادہ دیر چلے گا۔ پاکستان نے افغان مہاجرین کو 7 دن کے اندر اندر پاکستان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے۔ اگرچہ افغانی پاکستانی جیلی شناختی کارڈ حاصل کر کے مختلف اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے یہاں رہنا چاہتے ہیں، لیکن شاید اب ان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر پاکستان نے اس مرتبہ افغانوں کو یہاں
رکھنے کی پالیسی کو نرم رکھا تو پھر پاکستان کو یہ ہر حوالے سے نقصان پہنچائیں گے، اور خاص طور پر اگلے الیکشنوں میں ان کا کردار پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہوگا، جو کہ پاکستان کے اساس اداروں کو بالکل مٹا دینا چاہیے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ سعودی عرب میں تقریباً 12,000 افغانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو پاکستانی شناختی کارڈوں پر وہاں مقیم تھے، اور مختلف کاروبار بھی پاکستانی پاسپورٹس اور پاکستانی شناختی کارڈوں پر کر رہے تھے۔ یہ سب کارروائیاں افغانوں کو پریشان کر رہی ہیں، اور وہ کسی طرح بھی پاکستان سے واپس بھی نہیں جانا چاہتے، اور پاکستانی پاسپورٹ واپس بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پاکستان کی شناخت بھی نہیں کھونا چاہتے۔ لیکن انڈیا کی شہ پر افغانستان جو کچھ کر رہا ہے وہ شاید اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس نہج پر نہیں رہنے دے گا جو کبھی ہوتے تھے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ سعودی عرب میں تقریباً 12,000 افغانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو پاکستانی شناختی کارڈوں پر وہاں مقیم تھے، اور مختلف کاروبار بھی پاکستانی پاسپورٹس اور پاکستانی شناختی کارڈوں پر کر رہے تھے۔ یہ سب کارروائیاں افغانوں کو پریشان کر رہی ہیں، اور وہ کسی طرح بھی پاکستان سے واپس بھی نہیں جانا چاہتے، اور پاکستانی پاسپورٹ واپس بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پاکستان کی شناخت بھی نہیں کھونا چاہتے۔ لیکن انڈیا کی شہ پر افغانستان جو کچھ کر رہا ہے وہ شاید اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی اس نہج پر نہیں رہنے دے گا جو کبھی ہوتے تھے۔